بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ساڈا اپنا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست مجاہد علی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے بڑے بڑے چوروں اور سینہ زوروں پر، جو کہ بڑے ہی منظم انداز میں چوری کرنے کے بعد بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ثابت کرو، یعنی کہ وہ اپنی چوریوں پر اتنے پر اعتماد ہیں، اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ انہیں کوئی ثابت ہی نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ یہ تو پاکستانی عوام کا بچہ بچہ بخوبی جانتا ہے کہ پاکستان کو بڑی بے دردی کے ساتھ لوٹا گیا ہے، اور وہ لوٹا ہوا پیسہ گیا کہاں یہ بھی سارے بخوبی جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے ہماری کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسے شیئر کرنا مت بھولیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل احتساب کا دورہ ہے، تو عدالتیں جس کسی چور کے بھی گرد گھیرا تنگ کرتی ہیں وہی چلا اٹھتا ہے، وہی چیختا ہے کہ میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کی یہ حالت ہوئی کیسے؟ ایک طرف ہے ہماری عوام کا وہ غریب طبقہ کہ جس میں پیدا ہونے والا ہر بچہ لاکھوں روپیوں کا مقروض ہے، اور دوسری طرف ہیں وہ چور ڈاکو کہ جن کا پیدا ہونے والا ہر بچہ اربوں پتی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تو ہو گیا ایک مختصر سا جائزہ ان چوروں اور سینہ زوروں کا۔ اب بات قابل غور یہ ہے کہ ان چوروں اور سینہ زوروں سے رہائی کیسے ممکن ہے، کہ کیسے ان کے چنگل سے خود بھی بچا جائے اور اپنے ملک کو بھی بچایا جائے۔ قرآن پاک کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ جب تک کوئی قوم، کوئی معاشرہ، کوئی طبقہ اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اور جب کوئی قوم یا کوئی معاشرہ اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس قوم یا اس معاشرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ان پر ظالم اور نکمے حکمرانوں کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو مشکلات سے نکال لیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں خود اللہ رب العزت کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے معاملات میں ہمارے ملک کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ملک پاکستان کو عزت و کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں چوروں اور سینہ زوروں کے چنگل سے آزاد فرمائے، اور ملک پاکستان میں ایماندار حکمرانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے دوست مجاہد علی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر۔